السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن مالک بن حبیرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من میت یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجبا۔ رواہ ابو داود فی کتاب الجنائز وضعفہ الالبانی رحمہ اللہ تعالی۔ پیارے بھائی محترم محمد امین بھائی، سوال آپ کا نماز جنازہ میں 3 طاق صفیں بنانے کے حوالے سے۔ اب وہ 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، جو بھی ہو۔ نماز جنازہ میں، جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانے کے حوالے سے، جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانے کے حوالے سے امام ابو داود رحمہ اللہ، ابو داود کتاب الجنائز میں 3166 نمبر پر یہ روایت لے کر آئے۔ روایت کے راوی حضرت مالک بن حبیرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جو کوئی مسلمان مر جائے اور پھر اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازے کی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازم کر دیتا ہے، میت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ اس حدیث پر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور اس حدیث پر علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ دونوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو البانی اور زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہما جیسے علماء کرام اور محققین عطا فرمائے۔ جب تک زبیر اور علامہ البانی جیسے رحمۃ اللہ تعالی علیہما جیسے علماء اور محققین امت میں آتے رہیں گے، امت خیر و بھلائی پر رہے گی، اور جب امت ایسے لوگوں سے ہو گئی یتیم تو گئی امت، غرق ہو گئی۔ یہ روایت، یہ دونوں شیوخ فرماتے ہیں کہ روایت سندن ضعیف ہے، اور وجہ ضعف اس میں زبیر علی زئی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں ہے محمد بن اسحاق۔ کتنے نمبر پر ہے؟ یہ اس روایت میں 3 نمبر پر آ رہا ہے۔ حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق۔ تو یہ اس روایت میں محمد بن اسحاق ہیں جو کہ مدلس راوی ہیں، اور یزید بن ابی حبیب سے ان کے ساتھ روایت فرما رہے ہیں۔ تو یہ روایت مدلس کی تدلیس، مدلس راوی کی وجہ سے جو ہے وہ ضعیف ہوئی، کیونکہ وہ ان سے روایت کر رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جنازے کی نماز میں بڑے زور شور کے ساتھ طاق صفوں کے بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور زور زور سے کہا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ صفیں طاق بنا لو، طاق بنا لو۔ تو اس سلسلے میں یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور اس روایت کے بعد ہے کہ حضرت مالک جب کسی جنازے میں لوگوں کی تعداد کم پاتے تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں یہ روایت سندن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت سند یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو جنازے کی نماز میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس مردے کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ مردہ مومن ہو، موحد ہو اور نمازی ہو۔ اس بات کا ہم زندگی بھر خیال بھی نہیں کرتے، اس بات کا ہم زندگی بھر خیال نہیں کرتے، زندگی بھر پرواہ نہیں کرتے کہ میں نماز پڑھوں اس سے پہلے کہ جب میرے اوپر نماز پڑھی جائے گی، میری جنازے کی نماز ہوگی،
اور جس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم مردے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں جنازے کی نماز آنی چاہیے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ روایت بلوغ المرام کتاب الجامع میں بھی لے کر آئے۔ حق المسلمی علی المسلمی ستن، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک مسلمان میت کا جنازہ پڑھنا بھی ہمارے اوپر ہے، اور جب چند مسلمان کسی میت کا جنازہ پڑھ لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور جس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تھا کہ یہ کہ مسلمان مومن اور نماز پڑھنے والے نمازی کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ ہم شریک ہوں اور شرکت کریں۔ اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے تھا کہ صحیح مسلم میں ہے، جس مردے کا جنازہ 40 یا 100 ایسے لوگ پڑھیں جو مومن ہوں، موحد ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، جب وہ دعا کرتے ہیں نا مل کر اللہم اغفر لہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا مردے کے حق میں قبول کر کے مردے کو پار لگا دیتا ہے، مردے کو اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ تو جنازہ پڑھنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، اور ہمیں جنازہ پڑھنا آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا حال یہی ہوتا ہے، جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادہ، پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ ہمیں ہماری اکثریت کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے جنازہ گاہ کے اندر پینا فلیکس لگائے گئے کہ لو جی یہ ہے جنازے کا طریقہ، یعنی جس چیز سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہمارے ارد گرد میں مر رہا ہے، اور وہ نماز جنازہ ہمیں یاد بھی کوئی نہیں ہے، طریقہ بھی کوئی نہیں آتا۔ پھر اس پر ظلم یہ کہ نماز جنازہ پڑھیں گے تو وہ جنازہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری اور فرض قرار دیا ہے کہ جب کوئی بھی نماز ہو اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ضرور پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ اور جنازے کی نماز میں دیوبندی بریلوی امام وہ خود بھی فاتحہ نہیں پڑھتا اور پیچھے مقتدی بھی فاتحہ نہیں پڑھتے۔ طاق صفوں پر بڑا زور ہوتا ہے، صفیں طاق کر لو، صفیں طاق بنا لو، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جس چیز پر نبی پاک علیہ السلام نے زور دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا ہمیں دور دور تک خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح نماز جنازہ اکثریت پڑھنے والوں کی ایک تو فاتحہ نہیں پڑھتے، دوسرا نماز جنازہ میں جب درود پڑھتے ہیں اس درود کو سلمتا بارکتا ترحمتا کی ویلڈنگ کر کے درود کو بھی ناکارہ اور فضول بنا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنازے میں یہ سلمتا بارکتا ترحمتا والا درود نہیں پڑھا، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو درود بھی ضائع۔ فاتحہ ویسے نہیں پڑھی، درود کو ملاوٹ شدہ بنا کر اسے ویسے ضائع کر دیا، اور اس کے بعد رہ گیا میت کے لیے دعائیں۔ بس ایک ہی دعا ہمیں یاد ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اور کیا دعائیں کرنی ہیں، کیسے درد دل کے ساتھ کرنی ہیں، کیسے میت کا نام لے کر دعائیں کرنی ہیں، کیسے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ کہنا ہے، نہ امام کو پتہ نہ مقتدیوں کو پتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحابی بیان کرتا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، کہنے والے نے کہا کہ کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا، میں مردہ ہوتا، میں میت ہوتا، ہاں جی، اور آگے رکھا ہوتا، اور یہ والا جنازہ حضور نے میرا جنازہ پڑھایا ہوتا۔ وہ جنازہ اس طرح کا جنازہ تھا۔ تو طاق صفوں کے حوالے سے ایک تو روایت ضعیف ہے، جنازے کی نماز میں صفیں طاق ہوں یا جفت ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چیز فرض عین ہے وہ یہ کہ ہم میت کے ساتھ مخلص ہو کر
میت کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں، درد دل کے ساتھ پڑھیں، اور جنازہ وہ پڑھیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور پڑھا اور ہمیں بتایا۔ جنازے کے اندر امام اور مقتدی دونوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، ورنہ جنازہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور جنازے کے اندر درود بغیر کسی سلمتا بارکتا ترحمتا کے اضافے کے پڑھنا ہے، اور اللہم اغفر لی حینا کے ساتھ ساتھ اللہم اغفر لہ دیگر دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ اور جنازے کے اندر ہمیں جس بات کا اہتمام کرنا ہے، جب ہمیں پتہ چلے کہ ایک مومن بندہ، ایک موحد بندہ، ایک نمازی بندہ مر گیا ہے نا، تو جوک در جوک دور نزدیک سے اس کے جنازے میں آئیں، تاکہ 40 اور 100 کے عدد کو پورا کریں اور اس سے زیادہ میں، اور اللہ تعالیٰ سے میت اور مردے کے لیے بخشش کا سوال کریں، تاکہ پروردگار ہماری مغفرت کرنا مردے کے لیے قبول کر کے مردے کے لیے قبر کی زندگی سبحان اللہ آسان کر دے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ قبر، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، مردے کو بٹھا لیتے ہیں، مردے سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول۔ مومن میت کہتی ہے ربی اللہ دینی الاسلام، کافر اور منافق اور مشرک کہتا ہے ہاں لا ادری میں کوئی نہیں جانتا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، اقول ما یقول الناس، بس میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے، باقی مجھے کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اور کافر مشرک اور گنہگار کو اور منافق کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور عذاب ہوتا ہے گنہگار میت کو قبر کے اندر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قبروں کا عذاب دکھا دیا جائے تو تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا ہی چھوڑ دو۔ تو یہ تمام مصیبتوں اور یہ تمام عذابات سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جنازہ سیکھیں، میت کا واقعتاً جنازہ پڑھیں، افسوس کے فاتحہ نہ پڑھ کے، افسوس کے درود میں ترحمتا بارکتا ترحمتا یا ثنا کے اندر جل ثناؤ کا اضافہ اور ویلڈنگ کر کے ہم سرے سے جنازے کا کباڑا کر دیتے ہیں، جنازہ پورا ضائع۔ ایسی تمام میتیں بغیر جنازے کے دفن ہیں جن کے جنازوں میں سلمتا بارکتا ترحمتا ہوا، جن کے جنازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ امام مقتدیوں نے نہ پڑھی، وہ ساری میتیں بغیر جنازے کے دفن ہیں۔ اور جب ہم سنت مطابق میرے بھائیوں جنازہ پڑھیں گے تو بندہ مومن ہے، موحد ہے اور نمازی ہے، مگر ہے گنہگار۔ ہمارے جنازہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میت کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور مردہ اور قبر، تو جب ایک مردے کو دفن کے لیے لے جایا جاتا ہے، نیک اور اچھی میت یہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، حضرات جلدی چلو جلدی لے چلو، ہیں جی۔ اور گندی اور بری میت کہتی ہے ہائے میری کم بختی، کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس کو پلٹتے ہیں، مردہ 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 ہو کر جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز میت سنتی ہے۔ اللہ اکبر، شاید کہ ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جس دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑا، حبیب کو چھوڑا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو چھوڑا، دیکھو آج وہ دنیا تمہیں چھوڑ کے واپس پلٹ کے جا رہی ہے۔ بندے کے ساتھ اس کی قبر میں فقط اس کے اعمال ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ گندے اعمال ہیں تو عذاب کی صورت میں، اور چنگے ستھرے اور صاف اور اچھے اور نیک اعمال ہیں تو وہ ثواب کی صورت میں۔ ہاں جی، بندے کا نیک عمل اور نیک اعمال حسن الوجہی،
حسن الثیاب حسن الریح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بندے کے نیک اعمال، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں للہ فی اللہ قرآن سکھا رہا ہوں، میں مسائل بتا رہا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ نیک عمل کل قیامت کے دن اچھے اور خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں میری قبر میں میرے ساتھ ہوگا، اچھے اور خوبصورت لباس والے کی شکل میں میرا یہ عمل، میرے یہ اعمال میری قبر میں میرے ساتھ ہوں گے، اور اچھی پرفیوم اور اچھے عطر والے نوجوان کی شکل میں یہ میرے نیک اعمال میرے ساتھ میری قبر میں ہوں گے، اور میرے گناہ وہ گندے چہرے والا، گندے میلے کچیلے کپڑے والا، گندی سمیل اور بو والا بن کر میرے ساتھ میری قبر میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے میرا جنازہ پڑھ دیا جو میں بتا چکا، تو اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے عذاب کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے گا۔ تو جنازے میں 3 صفحے بنانے پر روایت ضعیف ہے، اگر کوئی 3 صفحے بنا بھی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، بناتا رہے، لیکن جو کام کرنے کا ہے نا وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر، اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 0092-312-797-4052 0092-345-982-7029۔ آپ کا بھائی خادم کتاب و سنت محمد اقبال بن نواز بن حق نواز، KPK DI خان۔